بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 61واں دن 1 ربیع الاول۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نبی اور بنی اسرائیل کے ہادی و رہنما تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا۔ تمام انبیاء کرام کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اپنے گزارے کے لیے نجاری یعنی بڑھئی کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت و تربیت فرمائی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے خاندان میں کوئی شخص ان کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے انہیں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ میرے بعد یہ کام کون کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ جو خدا بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک صالح اولاد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بڑی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ قوس قزح۔ بارش کے موسم میں جب ہلکی دھوپ میں بارش ہوتی ہے تو آسمان پر ایک جانب سے دوسری جانب 7 رنگوں والی قوس قزح یعنی کمان ظاہر ہوتی ہے۔ کمان کے مختلف رنگ آسمان کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر آسمان کی اس بلندی پر کسی پینٹنگ کے بغیر چند منٹوں میں اتنی بڑی خوبصورت اور حسین قوس کس نے بنائی؟ بے شک یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی مرضی کے مطابق اپنی قدرت کا اظہار فرماتی ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں عصر کی نماز کی فضیلت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی مگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، لہذا سنو، جو اس کو پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں مہمان کا اچھے الفاظ سے استقبال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو عبد القیس کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ فائدہ: جب کوئی مہمان آئے تو خوش آمدید، مرحبا یا اس طرح کے الفاظ کہنا سنت ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں رسول کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب امتی جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں مال کے متعلق فرشتوں کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب اللہ کے بندے صبح کو اٹھتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ اچھے کاموں میں خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے روک کر رکھنے والے کا مال ضائع فرما۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر حاضر ہوگا تو ایسے برے اعمال والوں کو صرف ان کے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ ہر مرض کا علاج موجود ہے۔
حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے رہنے والے آئے اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم دوا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو ضرور دوا کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نہ پیدا کی ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔